वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इंशाल्लाह मुफ्ती साहब की जमात बैरून गए थे, इसकी कारगुजारी होंगे, कारगुजारी नहीं अहवाल सुनाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की बहुत बड़ी तारीफ है कि उसने मुझ गुनाहगार को चाबुल जैसे गांव में पैदा किया। चाबुल सखावत का गांव है जी। अल्लाह का बहुत एहसान है, नंदयाल जैसे तालुके में पैदा किया, वहाँ के लोग जुर्रत से काम करते। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, करनूल जैसे ज़िले में अल्लाह ने पैदा किया और जहाँ पर काम करने वालों की औसत है और पूरे सूबे में अच्छा काम अल्लाह ने हमारे ज़िले को बख्शा है और बड़े भी हमारे काम को सराहते और जो है हमारे लिए दुआएं फरमाते जी। हमारी जमात के जब कवाइफ होकर हम हैदराबाद पहुँचे, हम जहन में सोच कर गए थे, हमारे डॉक्टर साहब वगैरह भी थे कि भाई इंडोनेशिया लिख लो, या आप लोग जहाँ गए थे कौन सा गांव था वो, मॉरिशस। हम अपने परिचय में ये लिख कर गए थे। हैदराबाद गए तो मुफ्ती बासलामा साहब बोले नहीं नहीं, ये जमात को कुछ भी मत लिखो, जो वहां से तय हो जाएगा वही हो जाएगा। हमारा परिचय जब वहां पर गया, तकरीबन सबके जो है कवाइफ के एक दिन दो दिन में आ जाते, हमें 8-10 दिन में आए। तो क्या बोले कि वो हमारा सोमालिया तय हुआ। सोमालिया में सालाना इज्तिमा होने वाला था, साल में एक बार, और वहां पर हम लोगों की तादाद कम थी। कई सालों से मस्तूरात जमात वहां पर गई हुई नहीं थी हिंदुस्तान से, और वो मुख्तसर अरबी मुल्क भी था और लेकिन वहाँ ज़बान दूसरी भी चलती है। अल्लाह के फजल से सोमालिया तय हुआ, हम बहुत खुश हो गए, चलो अरबी जैसा मुल्क हमें मिल गया। तो हमने टिकट बना लिया सोमालिया का, मोगादिशु का। तो वहाँ पर वो दो हिस्से होकर है, हमारा आंध्रा तेलंगाना जैसा, और वो भी सोमालिया अलग है, सोमालिया लैंड अलग है, और उसकी जो राजधानी है वो हरगिसा है, और हम टिकट बनाए हुए हैं सोमालिया मोगादिशु का। जब हमारी जमात दिल्ली मरकज गई, फिर वहाँ से कारगुजारी हो गई, फिर बम्बई गई और सारे काम करके, और वहाँ जब अब निकलना एयरपोर्ट को आधा घंटा है, पूरी तैयारी सामान पैक सब हो गया, टिकटें वगैरह सारी बन गई, आधा घंटा एयरपोर्ट जाना। तो हरगिसा से फोन आया दिल्ली मरकज को, उस जमात का हम इस्तकबाल नहीं करेंगे। हम डर गए, पता नहीं कोई दूसरी वजह आ गई, क्योंकि इज्तिमा का वक्त है, पता नहीं क्या कुछ बात हो गई होगी। मैंने कहा किस वजह से? तो फिर दिल्ली मरकज वाले हमें फोन करे, तुमने किससे बात की थी? तो भी हमने बात किया, उन लोगों ने हमें इस्तकबाल के लिए हाँ भी कह दिया। तो फिर हमने दोबारा उसको जो है हरगिसा वालों को फोन करे, तो बोले कि तुम्हारा जो प्लेन है वो मोगादिशु की है और यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है, और वहां तक हम गाड़ी लेके तुम्हारी जमात का इस्तकबाल करने के लिए नहीं आएंगे, और तुम्हारी जमात को हमारे मुल्क वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये दो अलग अलग मुल्क है। टिकट वाला बोलता है कि तुम्हें बम्बई एयरपोर्ट में भी एंट्री नहीं करेंगे, वीजा अलग है और टिकट अलग है। अल्लाह ताला की शान देखो, हम जब भी जमात में जाते, जैसे आप सभी लोगों को मालूम है, जमात का कोई नाम रख लेते। इस जमात का हमने नाम रखा अल्लाह के सामने रोने वाली जमात। जो पैदल जमात गई थी अमरावती के लिए, उसका नाम हमने रखे थे दुआ जिक्र वाली जमात। 2012 पैदल जमात थी, उसका नाम था मुस्कुराने वाली जमात। जो जमात तंजानिया गई थी, उसका नाम था माफ करने वाली जमात। तो हमने इस जमात का नाम रख लिया था, भाई अल्लाह के सामने कुछ रोना सीखे, उस उन्वान से फिर आदमी मेहनत भी करे। तो अब ये एकदम आधा घंटा पहले एयरपोर्ट में जाने के लिए टाइम है, तो अब उन्होंने इनकार कर दिया, टिकट कैंसिल। अब जो है पता नहीं वीजा कब तक आएगा। 19 तारीख में वीजा खत्म होगा, 16 तारीख का हमारा टिकट बना हुआ है, 3 दिन बच के हैं सिर्फ। अब हम सब इतना फिक्रमंद हो गए, औरतों को नहीं बोले तो सारे मर्द, और हम सब क्या करें भाई, देखो मस्जिद वाले साथी भी, जमात वाले साथी भी, अब तुम्हें क्या करते हैं मालूम नहीं, अब हमारा टिकट क्या होना क्या वो, हमें सोमालिया की जमीन पर उतर जाना। साथी रोए, तड़पे, परेशान हुए,
اور پھر نظام الدین کو فون کرے, ان کو فون کرے. انہوں کیا بولے کہ اگر تم آ کے وہاں سے پھر لوکل فلیٹ پکڑ کے ہرگیز آ جاؤ, ہم تمہیں قبول کریں گے. ہم ایک آدمی پر $300 لگا کے ٹکٹ بنانے کے لیے بھی تیار ہو گئے. پھر اللہ رب العزت مدد کا فرشتہ آسمان سے اتارا. اللہ تعالیٰ کی مدد کے عجیب فیصلے ہوتے ہیں. جب آدمی اللہ کے سامنے روتا ہے نا, آنکھوں کا آنسو نکل کر نیچے بھی نہیں ڈھلتا, لیکن اللہ کی طرف سے فیصلے ہو جاتے. یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈھکالا گیا. یوسف علیہ السلام کنویں میں نیچے نہیں گئے, ساتوں آسمانوں سے جبرائیل نیچے اتر گئے حفاظت کرنے کے لیے. تو بات ہوتے ہوتی تو پھر اشتیاق بھائی نے کہا کہ حیدرآباد میں انہوں ہے ہمارے ایک ساتھی ٹکٹ بنانے والے, میں ان سے بات کروں. جب ان سے بات کرے تو بولے دیکھو ٹکٹ انہوں نے بنایا ہے, تمہارا پیسہ ان کے پاس ہے, آئیڈیا میں دیتا ہوں, تم ان سے کام کرا لو. بولے کہ ایتھوپیا کی فلائٹ ہے, ہم قطر ایئر ویز سے جا رہے تھے, سفر ہمارا 18 گھنٹے کا تھا. ایتھوپیا ایئر ویز ہے اور اس میں صرف 9 ٹکٹ باقی ہے, اور یہ ٹکٹ تم اگر آدھے گھنٹے کے اندر بنا لیں گے یہ ٹکٹ تمہیں مل جائے گی. انہوں نے بلاک نکال کے دے دیا, ہم نے وہ ٹکٹ والے کو دے دیا. ہمارا ٹکٹ 70 پر 4000 کا تھا, 60 پر 2000 کو 8 گھنٹے میں ٹکٹ بن گیا ہے. 18 گھنٹے کا سفر کتنے کا بن گیا؟ 8 گھنٹے کا. اور وہ جو ٹکٹ میں جب بچی ہوئی ہوتی فلیٹ میں, وہ لوگ کچھ آفر دیتے, اس میں ہمارے کو 46 کلو تھے, اس میں 75 کلو کا وزن ملا ہمارے کو. جب جماعت پہنچی اور جو ہے 40 دن کے لیے اس ملک میں ہماری جماعت گئی, اور ہمارے ساتھ 540 پر 5 کلو کا وزن تھا. صومالیہ کی زمین پر جب ان لوگوں نے استقبال کیا تو بولے مستورات جماعت سامان لائیے. وہاں پر جو جماعتیں کام کرتی تھی مستورات کی, تو وہ تام سامان بھی نہیں لاتے. ان کا مزاج کیسا, وہ لوگ پکا کے ڈالیں گے تو کھائیں گے, نہیں تو فاقہ کریں گے, اور نہیں بولے تو کچھ ہوٹل وغیرہ سے لا لیں گے. ان کو اتنا تعجب ہوا, مستورات جماعت تام سیٹ لائیے, مستورات جماعت کھانے کا سامان لائیے. کچھ لوگوں کو بہت خوشی ہوئی اور کچھ لوگوں کو ذرا تنگی بھی ہوئی. وہ لوگ تھوڑا تنگ نظر سے بھی دیکھتے تھے, تنگ نظر سے بھی دیکھتے تھے. جب ہم لوگ پہنچ گئے اور تقریباً یہ 5-6 قیام ہمیں دیے 12 دن کا, وہ 12 دن میں بس جو ختم حالات سنائے تھے آپ کو, علامان والحفیظ, کہ کوئی ساتھی ہمیں جو ہے تشکیل میں لے جانے کے لیے تیار نہیں, اور کوئی ساتھی ہمارے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں, اور کوئی گھر والے ساتھی وہ بھی ہم سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. اور اتنی بے رخی, تو ہم سوچے شاید اللہ تعالیٰ ہمارے امتحان کے لیے بھیجے. اب ہم وہاں رو کے نکلے ہیں, اب یہاں بھی ہمیں رونا پڑے گا. اب ایک دم میری توجہ جو ہے اللہ کی طرف گئی. ہماری اکیلی دعا سے کام نہیں چلے گا, اب کرنول بھی خط لکھو. تو پھر ہم نے کرنول بھی خط بھیجا کہ بھی ہماری پوزیشن ایسی ہے, یہاں کی حالتیں ذرا ٹائٹ ہیں اور ہمارے کو ساتھ دینے والے لوگ کم ہیں, آپ دعا کرو, یہ کوئی اچھی تجویز ہو تو بھیجو. دہلی مرکز بھی بھیجے خط, اور کرنول مرکز بھی بھیجے, اور بیتم شلہ مرکز بھی بھیجے, اور چابول کی بھی دو ساتھیاں تھے ہمارے, اور اس اعتبار سے ہم جو ہے چابول اور نندیال کو بھی خط بھیجے کہ ہم اللہ دعا کرو, یہ کوئی ایسی بات ہو تو یہ کرو. تو ہمارے کو مرکز نظام الدین سے بات پہنچی کہ بھئی اچھا نصرت کا نظام کرو, اور وہاں کے بڑے لوگوں کو بھی اپنی طرف متوجہ کرو. اور جیسے ہی وہاں سے ہمیں خبر ملی, ہم مرکز پہنچے. مرکز میں اور اسی طرح سے ان کا مشورہ, خصوصی مشورہ اجتماع کے لیے محنت بھی اور زور شور سے چل رہی تھی, لیکن وہ ہمیں استعمال نہیں کر رہے تھے. تو جب ان کے پاس پہنچے, ہم کچھ ہدیے وغیرہ لے کر پہنچے, اور تھوڑا رونے کے انداز میں, تھوڑا نرمی کے انداز میں, بھائی ہم قربانی کر کے آئے ہیں, تم ہمیں کچھ نہ کرو, کام سب تم ہی کرو. ہم تمہاری گلیوں میں خالی پھرتے, ہم تھوڑا 2-4 قدم تمہاری گلیوں میں رکھتے, ہم کچھ بھی نہیں کریں گے, ہم تمہارے لیے صرف دعا کریں گے, اور تمہارے جو ہے محلوں کے لیے, تمہارے بستیوں کے لیے دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ دار کا رخ تھوڑا سا پلٹا, تو پھر اس نے اور ہمارے لیے لوگوں کو متوجہ کرے انہوں نے تھوڑے, اور پھر بولے کہ دیکھو یہ خصوصی مشورہ ہے,
ہمارا ہفتے واری مشورہ اور آج ہی شام میں ہے اور عصر کے بعد، تم عصر کے بعد آؤ اور یہی بات تم اپنے ساتھیوں کے سامنے بھی رکھنا. اللہ رب العزت نے نعمت کے طور پر ہمیں وہ مجمع دیا، تو پھر وہ مجمع کے سامنے پھر ہم لوگوں نے اپنی جو بھی ہمارے بساط میں تھا مختصر بات ان سے کرے ہم نے، اور کرے تو وہ مجمع ایسا رویا اور ایسا متوجہ ہوا کہ ہم نے بولے کہ بھی ہماری جماعت یہ نظام الدین سے ہے اور ہماری مستورات کی جماعت ہے اور بڑی قربانیوں کے ساتھ بھی آئی ہے، ہم آپ کے دعا کے لیے آئے ہیں، اور جو ہے آپ ہمیں خالی رہنے کی جگہ دے دیں، ہم تمہاری گلیوں میں پھریں گے، تمہارے مستورات سے بات کریں گے اور تم ہمارا ساتھ دو، اور جو تم ساتھ دینا تمہارا حق ہے، تم عرب کے لوگ ہیں اور عربی لوگوں کو نصرت کرنا تمہارا حصہ ہے، تمہاری گھٹی کا حصہ ہے یہ. اس انداز کی جب بات ہوئی اور وہ لوگ متوجہ ہوئے، اور پھر اس کے بعد میرے عزیزوں جو وقت بچا تھا ہمارا 12 دن کے علاوہ، لوگ ہماری جماعت کو لینے کے لیے روزے رکھے، حلقے کے لوگ ہماری جماعت کو لینے کے لیے روزے رکھے، کوئی 10 روزے رکھا، کوئی 8 روزے رکھا، کوئی 5 روزے رکھا جی، کہ یہ جماعت ہمیں ملے جی. اور ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے مستورات جماعت بھی خود پکاتی ہے، مستورات جماعت جی. جس وقت میں ہم داخل ہوئے گھروں میں اور پہلا کھانا بھی ہم خود پکا کے کھائے اور گھر والوں کو بھی ساتھ لے کر کھائے، گھر والوں کو بھی ساتھ لے کر کھائے جی. اللہ کے فضل سے ہمیں پہلے سے اطلاع تھی سارے سامان کے ساتھ جانا، اور سارے سامان کے ساتھ گئے اور خوب نصرت کرے ہر گھر میں، خوب نصرت کرے. اب جو جماعتوں کے نکلنے کا رخ بنا، الحمدللہ 10 جماعتیں 3 دن کی نکلی، اور عشرے کی 3 جماعتیں نکلی، اور چلے مستورات کی 2 جماعتیں نکلی، اور جو ہے 3 مہینہ وہاں کے حساب سے 3 مہینہ مستورات کی 3 جماعتیں نکلی، اور یہ نقد تھی اور اجتماع سر پہ تھا، اجتماع سر پہ تھا. اور اس کے علاوہ اور مردوں کی 4 مہینے کی ایک جماعت نکلی، اور ہر مسجد سے 3 دن کی اور جو ہے مردوں کی جماعت نکلی، اور ایک مسجد میں 2 دن قیام، اور جو ہے ایک مسجد میں ایک حلقے میں ایک مسجد میں ایک حلقے میں اور 2 دن کے حساب سے، اور ساتھ ہی خوب پھیل کر بھی کام کرے. ہمارے دوسرے سال کی 2 جماعتیں ہندوستان کی تھی، ایک بنگال کی اور ایک یو پی کی، اور دوسرے سال کی جماعت اس کی بنگلہ دیش کی بھی تھی وہاں پر، دوسرے سال کی جماعت جو کہ نظام الدین سے گئی ہوئی تھی. اور اس کے علاوہ کہ دوسری جگہوں سے آئی ہوئی تقریباً 30-40 جماعتیں اجتماع کے لیے آئی ہوئی تھی، لیکن ساری جماعتوں میں ہماری محنت الحمدللہ بہت نمایاں رہی. اور کہ وہاں کا اجتماع کا معمول ایسا تھا، اجتماع کا معمول 2 عورتوں سے لے کر 10 عورتیں جڑتی ہیں، سب سے زیادہ 15 عورتیں، سب سے زیادہ 15 عورتیں. لیکن اللہ کے فضل، اللہ کے کرم سے کہ ہمارا جو انداز تھا، ہمارے جو جماعت کے پاس مستورات کا جو مجمع، کہ کبھی بھی 20 پر 2 سے کم نہیں ہوا، 60 پر 5 تک گیا. اس ملک میں یہ پہلی جماعت تھی جس جماعت کے لیے اتنی مستورات جڑی. اچھا ایک بات آپ کو بتاتا ہوں میں، ہمارے اندر بھی یہ چیز آنا ہے. اگر پردے کے اندر 30 مستورات ہے بلکہ بولے تو مرد بھی 30 رہتے وہاں. اگر وہاں مستورات اگر 30 ہے بولے تو مرد 30 رہتے. زیادہ ہو سکتے لیکن کم نہیں ہو سکتے، زیادہ ہو سکتے لیکن کم نہیں ہو سکتے. ایک دوسرا بڑا کام یہ بھی ہوا، اللہ کے فضل و کرم سے ہوا، اللہ کی مہربانی سے ہوا، کہ جسے اجتماع تھا وہاں پر 2 فکر کے لوگ جمع تھے ماشاءاللہ، لیکن اللہ رب العزت نے کہ فیصلہ تو انہی ملک والوں کے ہاتھ میں تھا، لیکن جتنی بھی کام کی مجلسیں تھی، 5 کام سمجھانا، مستورات کا کام سمجھانا، اور اسی طریقے سے خروج کی تشکیل کی جو بات کرنا، اور اسی طرح سے پرانے ساتھیوں سے بات کرنا، یہ سب اپنے لوگوں کے حصے میں آئی تھی. اور اسی طرح سے
मस्तूरात के काम समझाना असर के बाद की नशिश थी, जो कि वहाँ अहम नशिश होती है। वो अपने साथियों में से थी, हमारे केरला के डॉक्टर मुख्तार साहब, कि वो मरकज से आए हुए थे इज्तिमा के लिए, तो कि उनसे हमें जो है बात करने का मौका मिला। तकरीबन आधा घंटा बैठकर यहाँ का मस्तूरात का काम कैसा है और क्या इसके अंदर कमी है और किस तरीके से यहाँ पर काम करना, तो ये सारी चीजें हमारे से हुई। और फिर उनकी कमियों को देखते हुए जो बात हमें उनके सामने रखा है और पूरी बात वहां पर रखी गई। और जो इज्तिमा के लिए जो अहबाब आए थे जो मरकज से, बोले कि भी आपकी जमात हमारे लिए नुसरत का हिस्सा था, आपकी जमात की वजह से हमें बहुत मदद मिली। मर्दों के काम के लिए ये साल की जमात का काम हुआ और जो मस्तूरात के काम के लिए और आपकी जमात ने नुसरत की। अब यहां पर आपने क्या तकाजे पाए, तो वो पूरे तकाजे हमने वहां पर उन लोगों को भी लिखा दी कि भाई यहां पर इस तरह की जमात भी आ सकती है और काम कर सकती है। फिर जब ये कारगुजारी हम दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में भी हम जो है उस मुल्क की हालत बाकायदा हम उस कापी के अंदर लिखा है, और जो है मरकज में भी हमें बताया उन्होंने कि भाई कि देखो अब तुम काम करके अपने इलाके में जाते हो, हम उलमा से ये बात पूछ रहे हैं, खुसूसन जो जमातें काम करके जा रही हैं उनसे, तुम्हारे इलाके में ऐसे मंडल बताओ और जहां पर लोग मुर्तद हो रहे, जहां पर मस्तूरात का काम बिल्कुल नहीं है, ऐसे कोई मंडल बताओ। तो हमने बताया कि जब हम तो करनूल जिला है, करनूल लिखो। बोले नहीं नहीं, करनूल का नाम मत बताओ, अगर हम करनूल का नाम किसी कोने में भी लिखेंगे तो करनूल वाले पूरी जमात को तो रख लेंगे पूरा चिल्ला अपने पास, 2 दिन के लिए फिर मंडल में भेजेंगे। अब दिल्ली मरकज से जमात मंडल के नाम से तय होके आएगी, ऐसा मंडल बताओ जिसमें मस्तूरात का काम बिल्कुल नहीं है। हजरत ये चाहते कि बस मस्तूरात का काम नए तरीके से, जिस तरीके से मर्दों की जमातें नई नई मस्जिदों में क़याम करती हैं, मस्तूरात की जमात नए नए घर में क़याम करना, नए नए घर में क़याम करना। तो फिर मैंने जो है कि बेदम चरला लिख लो, फिर बेदम चलने के बाद रंगापुर लिखाया, कहीं बोलता अगर दोनों में से एक तय हुई तो बेदम चलने की एक तो रहता ऐसा। तो फिर हमारे साथी थे अब्दुल्ला भी जो है चागल मरने का एक नाम लिखा है, फिर ये कोने का वेलगोड़ का एक नाम लिखा है, और इसी तरीके से हमारे अतराफ के 4-5 गांवों के आत्माकुर का भी लिखा है, और उधर पीछे गोने गंडला वगैरह जो नाम उस वक्त मेरे दिमाग में आए, भाई ये बंजर गांव हो सकते, इस तरह से जो नाम मेरे लिए मुस्तहज़र थे और वो मैंने लिखा दिए। तो इस तरीके से जो है मरकज वाले भी पूछे, और वहां पर भी जो है कि जमात वो लोग डायरेक्ट मंडलों को भेजने की तरकीब बना रही है, और ये बात शायद इस पिछले मशवरे में भी आ चुकी है और इस मशवरे में भी शायद आप लोगों को वो लोग बताएंगे। और ये भी बता रहे थे बार बार कि ये एक बार अगर अशरा लग गया तो उनको चिल्ले के लिए भेज सकते, और 5 मस्तूरात के साथ 2 मस्तूरात का इजाफा करके 5 मर्दों के साथ 7 मस्तूरात भी और जा सकती हैं। और मस्तूरात की तालीम के लिए कि 2 अशरे वाली अगर 3-3 दिन वाली है तो मस्तूरात की तालीम के लिए नया घर खोल सकती हैं। और इस तरह से कई चीज़ों में उन्होंने तरमीम भी की, और वो बार बार मजलिसों में 3-4 दिन हम रहे वहाँ पर वापसी में, वो 3-4 दिन इन्हीं बातों को दोहरा कर वो हम लोगों को भी सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह कि ये जमात में कि हमने नाम तो रख लिया था अल्लाह के सामने रोने वाली, और मस्तूरात के लिए बहुत मुजाहिदा रहा, क्योंकि आमतौर पर जो जमातें इससे पहले गई थी हमारी खुद की भी, हमें पकाया मिलता था आमतौर पर मस्तूर एक टाइम नहीं तो भी एक टाइम, और वहाँ पर गैस भी नहीं, कोलसे पर पकाना। अब हमारे मस्तूरात आमतौर पर गैस पर जो है कि भाई एक हिसाब से बनाते, अब कोलसा फूक कर पकाना बोले तो उनको जरा मुजाहिदा तो बहुत हुआ, और उसके साथ साथ काम करना बोले तो और ज्यादा हुआ। लेकिन बस रोते थे, अल्लाह ने हमारे लिए वक्त को थोड़ा आसान कर दिया। मस्तूरात ने 50-50 मसनून दुआ भी सीखे, नमाज सीखे, और मर्द हजरात सूरह यासीन और अम्मा पारा हिफ्ज करे, और इसी तरीके से नमाज की 51 सुन्नतें याद करे। मर्द साथी भी जमातों के खुरूज के मेहनत के अलावा इनफरादी तौर पर यह भी काम अल्लाह के फजल से करते थे। और सोने के एतबार से सिर्फ 4 घंटे जो रात में सोते थे, आधा घंटा या जो है 25 मिनट जोहर से असर के बाद बिल्कुल शार्ट टाइम होता है उनका। जोहर 12:30 बजे होती है, हमें जो है 2 बजते खाना खा के फारिग होने तक,
تو پھر مسجد میں آ کے ضروریات سے فارغ ہونے تک 2:30 بجتی اور 2:45 بجے اذان ہوتی ہے وہاں پر جی، اور 3:15 بجے عصر کی نماز ہوتی ہے جی. تو اتنے کم وقت میں مرد بھی سوتے تھے اور عورتیں بھی جو ہے بہت محنت سے کام کرتے تھے. سب سے بڑی بات یہ بھی ہوئی اس جماعت کی کہ وہ ہمارے بھی ملک کو سوچ کر گئے تھے. ہمارے مستورات عربی کے 6 صفات، عربی کے 5 کام، یہ سارا سکھ لے کے بیہاٹ کر لے کے گئے تھے. وہاں جانے کے بعد عربی ندارد، ہاں، لیکن 15 دن میں ہماری مستورات میں سے 2 مستورات ان کی زبان سیکھی، ان کی زبان میں، صومالی زبان میں، کہ گھر کی تعلیم کے 5 اعمال اچھے طریقے سے بولنا سیکھے. پہلے 1-2 دن کتاب میں جو لکھ لیا انہوں وہ لکھ لے کے اور وہ بولنا شروع کرے. 2-3 دن کے بعد وہ بولتے بولتے پھر گھر کی تعلیم کی یہ 5 کام ہے، کام کرو. تو پھر دوسرے دن جب وہ لوگ آتے ان کی کارگزاری کیسا لینا یہ لکھ لیتے تھے. تو ہر مسجد کے اطراف میں تقریباً 10-20 گھر روزانہ کی تعلیم کے کھلتے تھے. الحمدللہ روزانہ کی تعلیم کے وہاں پر روزانہ کے کھلتے تھے جی. اور پکانے کے جو ہے ہاتھ وغیرہ بھی جلا لیے. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جانے کا سفر 8 گھنٹے میں طے کرا دیا اور واپسی کا سفر بھی 8 گھنٹے میں. وزن زیادہ ملا، پیسے کم ہو کے پیسے بھی واپس آ گئے. اور اللہ کے فضل سے کہ تھوڑا رونے پر اللہ نے جانا آنا کام کرنا، اللہ کی نصرت اور مدد دیکھنا آسان کر دیا. اور جب ہم واپس آ رہے تھے اور تقریباً 30-40 افراد جو ہے ایئرپورٹ تک بھی تشریف لائے اور روتے ہوئے بھی آئے. اور اجتماع کے میدان میں ہم نیچے بیٹھے تھے اور جو ہے باقاعدہ مستورات جماعت کے امیر صاحب بول کے اور میرے کو ہاتھ پکڑ لے کے جا کے، اور میں کرسی پہ بیٹھتا تھا، میرے کو ہاتھ پکڑ لے کے جا کے پھر اوپر لے جا کے بیٹھا. یہ سب چیزیں اللہ کے فضل سے کہ اللہ رب العزت نے کرایا. اور ہمارے بڑے بھی خوش ہوئے کارگزاری سن کر. اور جو ہے ہمارے ضلع میں مستورات کی جماعتیں منڈل کے اعتبار سے بھی بھیجیں گے. اور آپ لوگ بھی جیسے آپ جائیں گے مرکز کے لیے تو منڈل لکھا کے آؤ، ہر آدمی اپنے اپنے قریب کا منڈل، اور مستورات جماعت ڈائریکٹ منڈل کو لو اور منڈل میں کام کراؤ. گھبرانا نہیں، جو جماعت آئے گی وہ پکائے گی کھائے گی. طاقت ہو تو کرو، نہیں بولے تو پکائے گی کھائے گی. اور نئے نئے گھروں میں کام کرو. گھر میں اگر 4 آدمی کی بیٹھنے کی جگہ ہے تو پھر جو ہے اس گھر میں جماعت کرو. اگر 20 آدمی 100 آدمی جماعت کے پاس جوڑنا ضرورت نہیں. حضرت فرما رہے جماعت کی 5 عورتیں ہیں، 10 عورتیں آ جائیں بس ان کا اجتماع کافی ہو جائے گا. جس گھر میں جماعت ہے اس گھر میں کام جاری کر دو کہ ہمارا کام آسان ہو جائے گا. تو اس اعتبار سے کام کر کے آئے بھائی. اور جب سے آئی طبیعت بھی تھوڑا خراب ہے. آپ لوگ دعائیں فرمائیں انشاءاللہ. اب تک ہماری جماعت کے لیے دعا کرتے رہے. اللہ نے جماعت تو پورا کر دی. اور ملم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو آدمی انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بنتا. اس لیے آپ لوگوں نے ہماری جماعت کے لیے دعا کی، اللہ نے ہمیں وہاں پر آسانی کی. اس لیے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ ہم سب کو کار نبوت میں موت تک جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مردوں کے کام کے ساتھ ساتھ اور مستورات کے کام میں بھی استقامت کے ساتھ جمنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ.